السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج میں جس مدعے پہ بات کرنے آپ سے لگا ہوں، اس چیز کو ذرا آپ سمجھیے گا اور اس چیز کے بارے میں دیکھیے گا۔ کافی لوگوں کی اس طرح کی کنڈیشن ہوگی اور میں اس کنڈیشن سے گزرا ہوں اور میں نے اس کنڈیشن کو فیل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں یہ بات ایک پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جس کو میری بات اچھی لگے وہ اس چیز پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے ثابت قدم رکھ کے آگے لے کے چل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی کسی کا بھائی، اللہ نہ کرے کہ پہلی تو میری اللہ سے پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کبھی کسی کو اس موڑ پہ نہ لے کے آئے کہ آپ کے کسی بھائی بہن یا کسی بھی رشتہ دار، قریبی دوست یار کی اگر ایسی کنڈیشن آتی ہے کہ ان کی ٹانگ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے اور کوئی ڈاکٹر آپ کو کہہ دیتا ہے کہ جی میں اس ٹانگ کو جو ہے وہ کاٹنا ہی اس کا حل ہے، تو میری آپ سے ایک برادرانہ ایک گزارش ہے کہ آپ کو اس حالات میں کیا کرنا چاہیے، آپ کو اس میں کیا چیزیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کو تھوڑی سی ایک چیز کی رائے دیتا ہوں اپنی طرف سے، میرے پہ وقت گزرا ہے، میں نے اس چیز کو فیل کیا ہے۔ میری جان یاد رکھیں، جب آپ کنفیوز ہوں اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یار کیا آیا کہ ٹانگ کٹانا ہی بہترین حل ہے، یا آپ کہتے ہو کہ نہیں یار اس کو آگے توڑ تک لے کے جانا یا اس میں دیکھنا کہ آگے کیا چیز ہے۔ ہم کسی جگہ پہ ایسا ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ کیا چیز ہے کہ لوگوں کو کاٹنا ہی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کاٹیں، ٹھیک ہے؟ وہ کاروبار میں کاٹا جائے، وہ ایک دوسرے کو بامقابل میں کاٹا جائے، یا کسی بھی صورتحال میں اس کو کٹ آف کیا جائے، تو وہ کاٹنے کی طرف زیادہ لوگ زور دیتے ہیں بشرطے بچانے سے۔ تو یاد رکھیں، کاٹنے سے زیادہ بچانے والا جو ہوتا ہے وہ زیادہ قادر اور زیادہ جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو باقی یہ ہے کہ میرا آپ سے مشورہ یہ ہے کہ آپ اس ٹائم پہ یہ کریں کہ آپ ایک ڈاکٹر کے اوپر نہ رہیں۔ آپ ہر جو ہے وہ ڈاکٹر کو اپروچ تو نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے آپ کے پاس جو بہترین حل ہے، جو میں آپ کو پوائنٹ آف ویو جو رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ 3 سے 4 ڈاکٹروں کا مشورہ لے لیں، ٹھیک ہے؟ اور تینوں چاروں ڈاکٹرز کی جب آپ مشورہ لے لیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ گھبرانا اس بات سے نہیں کہ یار ان کی فیسز اتنی ہیں، ان سے کنسلٹنسی کی ان کو فیس دیں، اور اس کنسلٹنسی کی فیس دینے کے بعد ان سے آپ ایک پراپر رائے لیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کی باتوں میں جب 3-4 بندوں کو آپ ملیں گے آپ ان کا ایک دوسرے کا ریفرنس ایک دوسرے کو دیں کہ اس ڈاکٹر نے یہ بات کی ہے، اس نے یہ کی ہے، تو آپ کو یہ پراپر طور پہ سمجھ آ جائے گی کہ ایکچوئل میں کیا چیز ہونی چاہیے ابھی، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ ایک ڈاکٹر آپ کو امید دے رہا ہے کہ جی ایسے ہے تو ایک ڈاکٹر نا امیدی دے رہا ہے، اس کا مطلب ایسے۔ آپ نے ہر پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو دیکھ کے رکھ کے سوچ کے لے کے چلنا ہے، اور آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو ڈاکٹرز بات کر رہے ہیں وہ پراپر کتنی تحقیق کر رہے ہیں۔ کچھ آپ کو ایسی الفاظ بولیں گے، کچھ آپ کو ایسے جو ہے وہ کمنٹس پاس کریں گے کہ آپ کو یہ یقین ہوگا کہ یار یہ ڈاکٹر ہی اینڈ سولوشن ہے، لیکن میری بات یاد رکھیے گا، کسی کی بھی ٹانگ کاٹنا یا کسی کا بھی جسم سے زا ختم کر دینا یہ بھی ایک گناہ ہے، لیکن ڈاکٹروں کے پاس کہیں کو جو قابل نہیں ہوگا نا، وہ آپ کو یہ اسی طرف لے کے جائے گا کہ یار اس چیز کو ہم مائنس کرتے ہیں، اس کو ہم ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے پاس اس نے پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پاس کیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ تعلیم تو حاصل کی لیکن آگے ریسرچز نہیں کی، اس نے آگے مزید سیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دور آئے وقت نے جو ہے وہ دور چینج ہو جاتا ہے، دور وقتاً فوقتاً چینج ہو رہا ہے، اور ٹیکنالوجیز بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ میرا ایک پیغام ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا موقع ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو یار ہر طرف سے سوچیں، کیونکہ دیکھیں جس کی ٹانگ کٹ رہی ہوتی ہے وہ پین میں ہے یا اس طرح کے سولوشن میں تو ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ کیا آیا اس کے بچوں پہ، اس کا کیا اثر پڑے گا، معاشرے کے اندر وہ کیسے چلے گا۔ ڈسیبلٹی از اے بگ لاس، آئی تھنک سو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اینڈ تک لڑنا چاہیے، اور جن بھائیوں کے اوپر یہ ٹائم آیا ہو وہ اس چیز پہ کانفیڈنٹ رہیں کہ اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتری کے لیے کرتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔